اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک ناموں سے اپنے دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم الغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین وعلمنا التأویل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 8 اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 189۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب یسألونک عن الأحلة اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کی صورت میں ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے چاند کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ آج چاند کی 1 تاریخ ہوگی کچھ دنوں کے بعد نصف چاند ہو گیا اس حساب سے چاند کو دیکھ کر تاریخیں بدل جاتی ہیں اور یہ کیوں کہا کہ اکثر لوگوں نے چاند کو ہی معبود بنا لیا تھا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ صرف ایک علامت ہے اور یہ وقت کا تعین کرنے کے لیے ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا تو زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا لیکن حج کے مناسک کے اندر کچھ بگڑی ہوئی شکلیں موجود تھیں انہوں نے کچھ بدعات اور رسومات کا اضافہ کر رکھا تھا ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے اور اس کے بعد انہیں کسی وجہ سے گھر میں جانے کی ضرورت پیش آتی تو گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے اور سمجھتے کہ یہ بڑے تقوی کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلی راستوں سے دیواریں پھلانگ کر داخل ہو بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرے
تو کیا کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں تم پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تو مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا تھا، اسی لیے آپ نے ہجرت فرمائی۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا اب تم انہیں وہاں سے نکال دو۔ والفتنة أشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑھا ہے۔ تو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ایسے حالات ہیں جس میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور کیا جائے، اس طرح کے حالات پیدا کرنا، یہ سب فتنہ ہے۔ تو واضح رہے کہ قتل اور جدال یعنی خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنا کہ فتنہ بری چیز ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، ہاں مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا، ان سے جنگ مت کرو جب تک کہ وہ خود جنگ کرنے میں پہل نہ کریں، اور پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کا قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں اور حدود حرم میں جنگ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے اس حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور وہ اقدام کریں یعنی وہ پہل کریں اس معاملے میں، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ کو باندھ کر بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش نہ کریں، بلکہ جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ اور اگر جوابی کارروائی میں اگر حدود حرم یا اشہر حرم کی بے حرمتی کرنا پڑے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا جس نے اس حرمت والے مہینے میں یا حرم کے مقام پر پیش قدمی کی ہے۔ تو جو جوابی کارروائی کرے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کا وبال اس پہ جائے گا جس نے اس سارے معاملے میں پہل کی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اپنے دین میں خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہترین مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جہاں پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پر مال خرچ کرتے رہو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ یعنی عمرے کے لیے احرام تو مدینہ منورہ سے 7 میل باہر نکل کر ہی باندھا جاتا ہے، لیکن حج مکمل اس وقت ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا اور اس کے سارے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت کرے تو اسے چاہیے کہ مناسک کو مکمل کرے، کوئی کمی نہ رہے۔ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے یعنی روک لیا جائے جیسا کہ 6 ہجری میں ہوا اور عمرہ یا حج ادا کیے بغیر واپس جانا پڑے تو پھر کیا کرو، جو قربانی بھی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یہ دم احسار کہلاتا ہے، کیونکہ اب حج یا عمرے کے لیے آگے نہیں جا سکتے اس لیے یہاں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو اللہ کے نام پر یہ جانور قربان کیا جاتا ہے، اس طرح یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اپنے سر اس وقت تک نہ مولو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا تھا جب تک وہاں نہ پہنچ جائے۔ یعنی اگر حج اور عمرے کے لیے روک دیا گیا ہے لیکن جانور پہلے سے وہاں بھیج دیے گئے ہیں، جانور انسان لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں،
تو اب روکنے والے جانوروں کو تو نہیں روک رہے جیسے حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، لیکن اس وقت جانور ان کے ساتھ ہی تھے، تو سب نے اپنی قربانی وہیں کی تھی۔ لیکن ایسی کوئی سچویشن ہو جائے کہ لوگ وہاں نہیں پہنچے ہیں لیکن جانور وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اب اندازہ کیا جائے گا اس وقت کا جتنے وقت میں جانور اپنی قربان گاہ تک پہنچ گیا ہے۔ تو جب وہ اندازہ پورا ہو جائے کہ اب وہ جانور اپنی قربان گاہ پہ پہنچ گیا ہے، پھر کیا کریں، اپنے سروں کو منڈوا لو۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو جس کی وجہ سے وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے اور وہ اس سے پہلے ہی سر مونڈ لے، تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے گا۔ اور یہ روزہ کب ہوگا؟ اس ہدی کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے اگر بال کاٹنے پڑے تو فدیہ ہوگا، یعنی ایک کمی جو رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے کفارہ ہے۔ اور اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں: روزہ، صدقہ یا قربانی۔ تو اس کی وضاحت احادیث نبویہ سے ہوتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ صدقے کی شکل ہوگی، یا کم از کم ایک بکرے کی قربانی دی جائے گی۔ اس قربانی کو دم جناریت کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر جب تم امن حاصل کرو، یعنی جب تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے پہلے تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے تھے: شوال، ذوالقعد اور ذوالحج، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے لیے الگ سفر کرتے تھے اور حج کے لیے الگ سفر کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلائے جاتے ہیں۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس امت کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور قیامت تک حج اور عمرہ ہونا تھا، اور دور دراز سے لوگ سفر کے لیے آتے تھے، اس میں مشقت تھی۔ لہٰذا شریعت محمدی میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئی، وہاں پر حج اور عمرے کے ضمن میں بھی یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں: ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذوالحج کو احرام باندھا جائے، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ کر دیا جس میں احرام کھول کر دوبارہ باندھا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ ادا کیا لیکن احرام نہیں کھولا اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، اسے حج قران کہتے ہیں۔ لیکن اگر شروع سے ہی صرف حج کا احرام باندھا اور عمرہ نہیں کیا تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ تو حج قران یا حج تمتع کے کرنے والے پر قربانی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج تمتع کا مطلب ہے کہ جس میں احرام کھول کر پھر احرام باندھا 8 ذوالحج کو، اور حج پہلے عمرہ ادا کیا پھر حج ادا کیا۔ تو شریعت محمدی میں اب یہ سب کے لیے جائز ہو گیا ہے کہ حج اور عمرہ وہ ساتھ کر سکتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے۔ اور وہ کون سے ایام حج ہیں؟ 7 ذوالحج، 8 ذوالحج اور 9 ذوالحج کو روزہ رکھیں۔ 10 ذوالحج کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اور باقی 7 روزے کب رکھے جائیں گے؟ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، وہ 7 روزے جب رکھو جب تم واپس آ جاؤ، یعنی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ تو باقی 7 روزے رکھو۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی رعایت خواہ وہ تمتع کی صورت میں ہو یا قران کی صورت میں صرف آفاقی کے لیے ہے، جس کے اہل و عیال جوار حرم میں نہیں رہتے، یعنی جو حدود حرم سے باہر حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، یعنی جو پابندی ہم پر لگا دی گئی ہے اس پابندی کو ہم نے اسی طرح پورا کرنا ہے۔ اگر اس میں اپنی آرا شامل کر لیں گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الحج اشہر معلومات حج کے معلوم مہینے ہیں
تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، یعنی حج کرنے کا عزم اور نیت پختہ کرنا ہے، اس کی علامت احرام باندھنا ہے، تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی فسق و فجور کی اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کی۔ تو زمانہ حج میں جن باتوں سے روکا گیا ان میں اولین یہی شرط ہے کہ شہوت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی میاں بیوی اگر ساتھ حج کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہی قید ہے جو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال یعنی اللہ کی نافرمانی اور باہم لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکی کے کام بھی تم کرو گے اللہ، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ تو اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر حج میں مادی زیادہ راہ کے علاوہ تقویٰ کی پونجی ضروری ہے، یعنی اخراجات سفر کے لیے پیسہ تو وافر مقدار میں موجود ہو لیکن تقویٰ کی پونجی سے انسان محروم نہ رہے، حج کی روح اور اس کی برکات سے محروم نہ ہو۔ تو زیادہ راہ رکھنا ہے تقویٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اور دوسرا مفہوم بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زیادہ راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں دوسروں سے مانگنا پڑے گا۔ اس طرح یہاں تقویٰ سے مراد سوال سے بچنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زیادہ راہ ساتھ لے کر چلو تاکہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے ذلیل نہ ہونا پڑے، اور اگر تم صاحب حیثیت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے، اور ایک شے تم پر جو فرض ہی نہیں ہے تو وہاں جا کے پیسے جمع کر کے انسان چلا جائے، پھر وہاں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگے اور واپسی کا ارادہ کرے یا یہیں سے مانگتا ہوا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور یہ قطعاً غلط حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زیادہ راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور میرا ہی تقویٰ اختیار کرو اے ہوش مندو۔ تم پر اس عمل میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی اگر انسان کوئی دوسرے ملک سے آ رہا ہے، اپنے ساتھ کچھ تجارت کا سامان لے کے آ رہا ہے اور اسے بیچ کر وہ نفع حاصل کر لے تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو صرف عرفہ ہی ہے، یعنی اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو تو اس کا حج ہو جائے گا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص تمام مناسک ادا کر دے لیکن عرفات میں قیام نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور میدان عرفات میں کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی کہ جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے نبی نے ہم انسانوں کی تربیت کی ہے، ذکر کے طور پر جو طریقے سکھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی طریقوں کو اختیار کرنا ہے، زمانہ جاہلیت کے طریقے چھوڑ دینے ہیں۔ اور یقیناً اس سے پہلے تم تو گمراہ لوگوں میں سے تھے، یعنی حج کی حقیقت سے ناواقف تھے، حج کی صرف شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تربیت کی اور صحیح طریقے بتائے کہ کس طرح سے حج کو ادا کرنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جب تم وہیں سے پلٹو، پھر تم وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ کیوں آئی ہے یہ آیت؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہماری حیثیت خاص ہے لہٰذا ہم منا میں ہی مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات میں جائیں اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یعنی ماضی میں جو تم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، جو تم نے اپنی مرضی سے اس کے اندر بدعات ایجاد کر لی تھی، ان پر اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ جب حج سے لوگ فارغ ہوتے تھے تو 3 دن منا میں قیام کرتے اور بازار لگاتے، وہاں میلے جیسا سما ہوتا تھا، مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مداح سرائی کرتے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا ان کے آباء و اجداد کی
بڑائی بیان ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شدت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اب اسی انداز میں بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی عرض حرم میں پہنچ کر جب ہم سب کا ایمان ہے کہ وہاں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو لوگ صرف دنیاوی چیزیں ہی مانگتے رہتے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اپنی ہر مشکل، اور ساری دعائیں کون سی جو دنیا کی چاہت میں رچی بسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا خیر ایمان اور ہدایت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی بہترین نعمت نہیں ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو اب محض صرف دعا ہی نہیں کرنی ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم آخرت کے طلبگار ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ وہ کون سے چند دن ہیں؟ ذو الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ، جن میں یوم نحر کے بعد مینا میں قیام کیا جاتا ہے، اور ان تین دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ اور دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ جو حج یا عمرے پہ موجود نہیں ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذو الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کثرت کے ساتھ تکبیر کہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی 2 دن میں ہی واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی منا میں یہاں 3 دن نہیں گزارتے ہیں، 2 دن میں ہی واپس آ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جائیں یعنی منا میں ٹھہرا رہے، 3 دن کا قیام پورا کرے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنی دل کی بات پر۔ اب یہاں پر منافقین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح ہو گیا تھا، یعنی ان کا کلام ایسا تھا کہ ان کے اوپر ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا۔ جبکہ منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو بڑے ہی چاپلوس اور چرب زبان تھے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی گویا وہ بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی وفادار ہیں، اور اپنا موقف اس انداز سے پیش کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ بڑے ہی نیک نیت ہیں، لیکن ان کا کردار بہت ہی گھناؤنا تھا۔ اسی رویے کو اللہ رب العزت نے آیات میں بیان کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتے ہیں اپنے دل کی بات پر۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ انداز کلام اس طرح کا ہے کہ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں، جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، اللہ اسے جانتا ہے کہ میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو اس اپنی بات پر گواہ ٹھہراتے تھے۔ تو منافق کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم بھی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ یعنی 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں، ایک شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی خطا ہو گئی تو اس نے اپنی خطا پر اللہ سے معافی مانگی اور اپنی اصلاح کر لی، جبکہ ایک شخص وہ ہے جس کا طرز عمل یہ ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ میری غلطی ہے، یعنی کہ وہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتا، تو اس کی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی بلکہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو
تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے، سو ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ کرداروں کا فوری تقابل قرآن پیش کرتا ہے، تو اوپر ایک ناپسندیدہ طرز عمل ہے اور اس کے بعد ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اہل ایمان سے اب وہ بات کہی جا رہی ہے جس کا ماخوذ ہم بنی اسرائیل کی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یاد ہے آپ کو آیت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اطاعت میں پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ طرز عمل نہ ہو کہ کسی معاملے میں تو اللہ کی بندگی ہو رہی ہے اور کسی معاملے میں اپنی دل کی بات پوری کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مان رہے ہیں اور ایک کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات میں سے کسی ایک کا انکار سارے احکامات کے انکار کے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے کہ جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ کیا حکم ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں تہدید اور دھمکی کا پہلو ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا اور اس شریعت کو ہمارے درمیان حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ کیونکہ اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ کی پکڑ نہیں تو پھر آزمائش کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، جزا اور سزا اور جنت و دوزخ کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے پاس مکمل تعلیمات آ گئی اور پھر اس کے بعد تم اس سے روگردانی کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے، اس سے پھسل جاؤ گے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے، اور فیصلہ چکا دیا جائے ان کا؟ یعنی یہ والا انتظار، یہ تو قیامت کے دن قائم ہونا ہے، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ بس قیامت قائم ہو جائے اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں زندگی کی مہلت دی گئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ صاحبانوں میں فرشتوں کے ساتھ زمین پر آ جائے اور فیصلہ چکا دیا جائے، کیونکہ لوٹ کے تو اسی کی طرف جانا اور یہ دن آنا ہے، برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو آج کی تیاری کرنے والے بن جائیں اور مکمل اطاعت اختیار کرنے کی نیت کر لیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اور ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی، یعنی یہاں کی چمک دمک اور شان و شوکت ان کے لیے بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی وہ کافروں کے مقابلے میں اعلیٰ مرتبت اور عالی مقام ہوں گے۔ بلکہ سورہ مطففین میں تو یہاں تک آیا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق فرمائے گا جس کو چاہے بے حساب۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرتے ان لوگوں کے درمیان ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی محض باہمی ضد کے سبب۔ بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس سب کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے براہ راست راہ ہدایت دکھا دیتا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی سخت ہے اور لرزا دینے والی ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے۔ ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آنے والے تھے وہ کوئی مشکل نہیں تھے، لیکن جو حضرات مدینہ منورہ میں ایمان لائے یعنی انصار، ان کے لیے یہ نئی بات تھی کیونکہ انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی تھی جو مکہ میں مہاجرین جھیل چکے تھے۔ تو اب تو روح سخن عام طور پر ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ اسلوب عام ملتا ہے کہ الفاظ عام ہیں لیکن روح سخن توجہ کسی خاص طبقے کی طرف ہوتی ہے۔ تو در حقیقت یہاں انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب ہم دین پر چلیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
جو ہم میں سے 99% لوگوں نے واقعی سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ ان کو پہنچی سخت بھوک اور تکلیف اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دے دیجئے کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تو اہل ایمان کو ضرور آزماتا ہے، کھوٹے اور کھرے کو الگ کرتا ہے، اور یہی یہ بات ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں آزمائے گا، آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اور اموال کے نقصان سے، اور جانوں کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو کیا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد۔ اگر ہم نے کوئی آزمائش نہیں جھیلی، کوئی قربانی نہیں جھیلی اور بس چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، تو ایسے اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر اس کے ایمان کو جانچ نہ لے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال اسباب میں سے تو سب سے پہلے خرچ کرو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ مسلمانوں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تم پر گراں گزر رہی ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم پر قتال فرض ہو چکا ہے اور اب وہ تم پر یہ حکم گراں گزر رہا ہے۔ تو مسلمان جن کا ایمان قدر کمزور تھا، جنہوں نے سختیاں نہیں جھیلی تھیں، یہ انصار مسلمان ہیں، اگر اگرچہ وہ منافق نہیں تھے لیکن ابھی ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا اور تربیت کے مراحل سے بھی نہیں گزرے تھے، جس کی وجہ سے انہیں وہ چیز بوجھل لگ رہی تھی۔ منافقوں کے لیے تو تھی ہی بوجھل، لیکن وہ مسلمان جو ابھی تازے تازے دن اسلام قبول کیا تھا اور مکہ کی سختیاں انہوں نے نہیں جھیلی تھی، تو ان کو وہ یہ مشکل فیصلہ لگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا وہ آسان تک رہو شیء وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا وہی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے تم تک بھیج دیا۔ تو جب 13-14 برس تک قتال کا حکم نہیں آیا تو اس میں ہی مصلحت تھی، کیونکہ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ لیکن اب چونکہ ایک مملکت تیار ہو رہی ہے، آزاد ریاست مدینے میں قائم ہو رہی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اب تم پر قتال فرض کیا جا رہا ہے، اب اس حکم پر سر تسلیم کرنا تمہارا فرض ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، یعنی قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے. اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلا میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھے. وادی نخلا میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھے ایک مشرک عمرو بن عبداللہ مارا گیا. اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا. اس پر مشرکین نے بہت ہی واویلا مچایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے اور دین والے، آخرت والے، حالانکہ انہوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کیا اور اس میں جنگ کی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن کا ارتکاب مشرک مکہ کی جانب سے ہو رہا ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بھول کر انہوں نے کیا یاد کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کر رہے. اللہ نے صفائی دی اپنے مومن بندوں کی طرف سے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم میں رہنے والوں کو نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. جو ہم نے ابھی سیکھا کہ فتنے سے مراد ایسے حالات ہیں کہ جس میں انسان دین وحدت کے اوپر نہ چل سکے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر ان کے بس میں ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہوں. اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے. یعنی چاہے کتنی ہی نیکیاں کی ہوں، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوں، کتنا ہی اللہ کی راہ میں انفاق اور صدقات خرچ کیا ہو، لیکن اگر حالت کفر میں موت ہوئی تو وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہی ہوں گے جہنم والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ. اس کے برعکس
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، وہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمانے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب ان احکامات سے شریعت کا ابتدائی خاکہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکامات پہلے آئے ہیں، کچھ اب آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ یعنی اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ پہلے تم اپنی ضرورتیں پوری کر لو اور اس کے بعد جو تمہارا کچھ بچ جائے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب بچا کر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تو ہر انسان کا ذاتی تقوی ہے کہ اسے پتا ہو کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، اور بچا کے عام طور پہ یہ رویہ ہے کہ جو بچ گیا ہے وہ رکھ لو، تو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس نے اب تک دیا کیا وہ بعد میں نہیں دے گا۔ اور یہ بھی ایک چیز یہاں پہ رک کے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہماری اکثریت کیا کہتی ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسے ہم جوڑ کے رکھ لیں کسی مشکل وقت میں کام آ جائیں گے، تو ہم نے پہلا گمان کیا کیا کہ ہمارے اوپر مشکل وقت آنا ہی آنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت لازمی آ کر رہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے اس بات کی تجارت کرتے ہیں کہ جو بچ گیا میں اللہ کے راہ میں لگا لوں، اللہ نے ایک کے بجائے 10 کا وعدہ کیا ہے تو وہ 10 بھی لازمی ملتے ہیں۔ تو ہر انسان کا ذاتی تقویٰ ہے کہ باطنی روح کی اصلاح ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ گمان کیسا ہے۔ تو یہ کسی عالم کا قول تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں یہ پیسے جوڑ لوں، میرا برا وقت آئے گا تو میں خرچ کر دوں گی، یا کوئی بیماری آ گئی تو میں خرچ کر دوں گی، تو پھر وہ آج کے ہی رہنی ہے، کیونکہ جو ہم نے اللہ سے معاملات کیا، جو زن سوئے زن ہم نے رکھا، تو وہ پھر آتا ہے اور پھر وہ مال وہی خرچ ہوتا ہے۔ تو جو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس اتنا بچ گیا، اللہ کا وعدہ ہے وہ ایک کا کم از کم 10 گنا تو دے ہی رہا ہے نا، کم از کم 10۔ آپ ایک دے رہے ہیں بدلے میں 10 مل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ تو کئی 100 گنا 700 گنا تک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی نوازتے ہیں۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر کے بیان کر رہا ہے، کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ آیت کا یہ حصہ پچھلی آیت سے جڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات بھی سمجھا دیے، آخرت کے بھی سمجھا دیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں تم ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرو، وہی بہتر ہے۔ یعنی ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھو، ان کی بھلائی کو پیش نظر رکھو، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ بدنیتی سے کون مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کا کتنا خیر خواہ ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے رکھتا، لیکن اللہ نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا، تم پر آسانی فرمائی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی لگے۔ اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو خواہ وہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو لیکن دولت ایمان سے محروم ہے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اگر تم ان سے رشتہ ناتا جوڑو گے تو خود بھی جہنمی ہوں گے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو بھی جہنم کا باعث بنا دیں گے۔ جبکہ اللہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو جب کوئی نصیحت کے لیے اس قرآن کو پڑھے گا
تو ہی نصیحت حاصل ہوگی۔ تلاوت کرنے سے ثواب تو مل جائے گا لیکن نصیحت حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ نے قرآن کو نصیحت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، تو سب کو چاہیے کہ اس کو ضرور سمجھ کر پڑھیں اور اللہ کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اور آخرت میں اس سے ایسے ملاقات کریں کہ ہم اس سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہوں۔ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی ہی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں اور اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ یعنی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کریں اور ناپاک چیزوں سے دور رہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ ایک کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان تلاش کرو، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ لیکن آج کل تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لوگ کم سے کم اولاد پیدا کرنے کی ترغیب کر رہے ہیں تو خود ہی اپنے اثاثے اور سہاروں کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر ہی رہنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔ یعنی اللہ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں نہ کھاؤ جو نیکی اور تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ یعنی کسی وقت انسان غصے میں قسم کھا کے بیٹھ جائے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔
واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر، یعنی جو تم بے عزم اور بغیر ارادے کے کھا بیٹھتے ہو، کیونکہ عربوں کا انداز گفتگو ہے کہ وہ ہر بات سے پہلے واللہ یا باللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی قسم اللہ کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ فرمائے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں، یعنی ایسی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، یعنی بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتا، اصلاح کی مہلت دیتا رہتا ہے۔ للذین یعلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کر غصے میں یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس کی مدت 4 ماہ ہے۔ ان 4 ماہ کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر لیں اور رجوع کر لیں، یعنی تعلق قائم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو یقیناً فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ رجوع کرے گا یا تو پھر وہ طلاق دے گا اور عورت کو مزید معلق نہیں رکھے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا ہے اسے وہ چھپائیں، اگر وہ فی الواقع اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ یعنی یہ 3 حیض کی عدت اس لیے مقرر کی گئی کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کا بچہ اس کے پاس ہی رہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور ان کے شوہر اس کے لیے اس کو لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس عدت کے دوران اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں، اسے رجعی طلاق کہتے ہیں، 2 طلاق تک رجوع ہے، جب 3 واقع ہو جاتی ہیں تو پھر رجوع نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، واللہ عزیز الحکیم۔ خواہ یہ تمہیں احکامات پسند ہو یا ناپسند ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکم دے دے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی تو عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک، پھر طلاق دی پھر رجوع کرنے کی کنڈیشن باقی ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو، اور سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے، یعنی ایسی صورت میں عورت اگر فدیہ کے طور پر کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو اس میں فریقین پر کوئی گناہ نہیں۔ مثلا کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا تو وہ 5 لاکھ چھوڑ کر شوہر سے خلا لینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدودیں ہیں پس ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اب اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ بس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، یعنی وہ عورت دوسری جگہ پر شادی کرے لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت کر لیں، یعنی وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ اب نکاح کر سکتی ہے اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ یعنی اس زواجی زندگی میں اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، یعنی ایسا نہ کرنا کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے روک لو کہ میں ذرا اس کو اور ستا لوں، طلاق تو ہونی ہی ہونی ہے، تو جب یہ طلاق کر کے چلی جائے گی آزاد ہو جائے گی تو میں اپنی بڑاس نہیں نکال سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے مت روکو، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بنا لو، اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں اور اس نے جو نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، اور اسی کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی حدود کو توڑا اور اس کی شریعت کو مذاق بنایا تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر. یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہے. یعنی اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ متعلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی. اور بچے کے والد کے اور بچے والے کے ذمے ہے بچوں کی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق یعنی وہ اس کا نان نفقہ دے گا. کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا کیونکہ حدیث نبوی بھی ہے لا ضرار ولا ضرار یعنی نہ تو کوئی نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے. اور وارث پر بھی اسی کی ذمہ داری ہے یعنی اگر بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے تو بچے کو دودھ پلانے والی متعلقہ عورت کا نان نفقہ مرحوم کے وارثوں کی ذمہ داری ہوگی. پھر اگر ماں باپ چھڑانا چاہیں دودھ 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلح سے تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں جبکہ تم وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک. اب یہ بیوہ کی عدت بیان کی جا رہی ہے. بس جب وہ اپنی اس عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق فیصلہ کر لیں. یعنی جہاں مناسب سمجھے وہ نکاح کر سکتی ہیں. اب انہیں روکنا چاہو تو یہ تمہارے لیے حق میں بہتر نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ کنایہ اور اشارہ میں ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے. یعنی کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے دل میں جو ایک بیوہ کے متعلق خیال آ رہا ہے کہ ابھی جب اس کی عدت پوری ہوگی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا نکاح کی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو شاید میں گناہ گار ہو گیا ہوں. تو یہاں پہ یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایسا خیال آنا گناہ نہیں ہے یہ قانون فطرت ہے. لیکن اس کا بھی ذکر نہیں کیا جائے گا یعنی اس پیغام نکاح کا ذکر نہیں کیا جائے گا.
تو لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، یعنی نہ خفیہ ہی خفیہ نکاح کی بات پکی نہ کرو، سوائے اس کے کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے، یعنی کچھ انداز ایسا کر دو کہ جنہیں یہ یقین دلا دیا جائے یا انہیں اشارہ دے دیا جائے کہ آپ نکاح کرنے میں آپ کی توجہ ہے، کہ آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہو۔ اور مت باندھو گرائے نکاح جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے بھی چھوا ہو اور نہ ہی ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ خرچ دے دو، یعنی اس صورت میں اگر مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہے لیکن مرد کو چاہیے کہ اسے کچھ نہ کچھ مال متاع دے دے، اور صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہو، یہ حق ہے محسنین پر۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے، یعنی حق مہر طے ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے لیکن خلوت قائم نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آدھا حق مہر ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے، عورت از خود طلاق نہیں دے سکتی۔ اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا دو، اور حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار، یعنی دشمن اگر پیچھا کر رہا ہے اور رک کر تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سر پر پہنچ جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ دشمن سے خطرے کی حالت میں پیدل یا سوار جس حال میں بھی ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر جب تم امن میں ہو جاؤ یعنی خطرہ دور ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی امت کو جو نماز کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی طرح نماز ادا کرو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔
اور نماز کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن مسلسل نماز پڑھائی۔ پہلے دن ساری نمازیں آپ نے اول وقت میں ادا کروائیں اور دوسرے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور بتا دیا کہ نمازوں کا وقت اس وقت سے اس وقت تک ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اب اسی طرح سے نماز ادا کرنی ہے۔ اب بیوہ عورتوں کے بارے میں مزید تفصیلات آ رہی ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور اگر وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نفقہ کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اس میں 2 روایات ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بیوہ کی عدت تھی کہ 1 سال تک وہ گھر میں رہے، اور دوسری روایت کے مطابق مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں۔ اب جس کی اولاد ہے اس نے اپنے کیا کیا ہے، فرض کریں 4 بیویوں میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کہے اپنی بیویوں سے کہ تم تو یہاں رہ سکتی ہو، تمہارا حق ہے، لیکن جس سے کوئی اولاد نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا، منع کر دیا۔ پھر کیا فرمایا، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود ہی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں، نکل جائیں، تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کہ وہ جو کچھ اپنے حق میں معروف طریقے پہ کریں وہ کر سکتی ہیں۔ یعنی وہ چاہیں تو زندگی گزار سکتی ہیں، اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اختیار حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر کی وجہ سے؟ یعنی جب کفار و مشرکین نے ان پر غلبہ کر لیا تو یہ دہشت زدہ ہو کر اپنا ملک چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل بھاگے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہاں موت سے مراد خوف اور بزدلی کی موت ہے جو ان پر 20 برس تک طاری رہی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے۔ یعنی جو انفاق خالص اللہ کے دین کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمے قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس دوران جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ اور اللہ تندرستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جانا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ تو یہاں بادشاہ سے مراد امیر یا سپہ سالار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی تو تم اس وقت جنگ نہیں کرو گے۔ یعنی ابھی تو تم بڑے جوش و خروش سے دعوے کر رہے ہو، لیکن جب یہ معاملہ فرض ہو جائے گا پھر تم میں سے کئی پیٹ پھیر جائیں گے۔ تو قوم نے کہا کہ انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ اور جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو سب پیٹ پھیر گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے۔ اور کیا کہا، کتب علیکم القتال هو کرہ لکم واللہ علیم بالظالمین، تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ اور ان سے کہا کہ ان کے نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو ان کا نام تورات میں ساؤل آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ بہت قد آور تھے اس لیے ان کا یہ صفاتی نام طالوت ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہے کہ بادشاہت ہمیں ملے، اسے تو مال کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ نے اسے چن لیا ہے تم پر اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں۔
یعنی نہ صرف وہ قداوت ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور فہم بھی عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اللہ بہت سمائی والا، وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان سے کہا گیا کہ ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا تھا، اس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑ دیے ہوئے تبرکات ہیں، اور وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، اور وہ دریائے اردن ہے، تو جو اس میں پیٹ بھر کر پانی پیے گا، یعنی خوب سیر ہو کر پانی پی لے گا، تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہی میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی پی لے۔ تو اصل میں کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ کے لیے اپنے ساتھیوں کا جوش اور جذبہ اور ان کی فرمانبرداری چیک کرے۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا جس میں ہر لشکریوں کے لیے ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ ان کے حکم کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں۔ فشریبوا من، اور اس میں سے سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا سوائے ایک قلیل تعداد کے۔ پھر جب وہ دریا پار کر آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اور اہل ایمان، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ یہ کس کا قول ہے؟ جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا اور اپنے کمانڈر کی انہوں نے فرما برداری کی تھی۔ سو تم آگے بڑھو اور اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ایک قلیل تعداد غالب آ گئی ہے کثیر تعداد پر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ تو اس خلیل جماعت نے انہیں مار بگایا انہیں اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داؤد وہی ہیں جو داؤد علیہ السلام ہیں جو جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد ایک گڈریے تھے اور جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا جس کے اندر پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے تھے۔ نشانہ اتنا صحیح تھا کہ جس سے وہ اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے جنگلی جانوروں کے جبڑے تک توڑ دیا کرتے تھے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو داؤد اتفاقاً وہاں آ نکلے علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، لیکن دوسری طرف سب سہمے کھڑے تھے، کسی میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی غیرت کو جوش آیا۔ انہوں نے کہا کہ طالوت سے انہوں نے اجازت مانگی اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، بھلا اس نامقتول کی کیا حیثیت ہے، میں ابھی اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو سپہ سالار نے اجازت دے دی۔ آپ نے ایک گوپیا اور چند پتھر اٹھائے اور دیو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے گوپیے میں ایک پتھر رکھ کر ایسے گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا اس کی آنکھ کے سوراخ کے آر پار ہو گیا اور اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا وہ سکھایا۔ کس طرح عطا کی کہ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اس طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے، اور پھر طالوت نے ہی انہیں اپنی حکومت اور سلطنت کا وارث بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ یہ سارے انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر کیے۔ اور اگر اللہ اس طریقے سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، یعنی کہ جو بھی بات آپ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رسالت آپ کو ملی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام حق کے ساتھ یہ قرآن آپ پر تلاوت فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.